تو رائز اینڈ شائن میں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے تذکرہ وہی کر رہے تھے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب بہت سارے ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں جو فیس آف پاکستان ہے، جو پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں پیش کرتے ہیں اور دنیا میں ملینز آف لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور فالو صرف یہ کہ نہیں، ان کا اکاؤنٹ فالو کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل فالو کرتے ہیں، ان کا فیشن فالو کرتے ہیں، ان کی ایک ایک بات ان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ کی ایک وجہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ واز کہ مودی کے جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ان کو شدید خطرہ ہے پاکستان کا جو کانٹینٹ وہاں دیکھا جا رہا ہے، لوگ جس طرح اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے نا یہ جس طرح کلچرل انویژن ان کو لگتی ہے کہ جی یہ تو ہم نے ایک الگ پکچر بنائی ہوئی تھی، یہ تو پکچر ہی کچھ اور ہے۔ پاکستانیوں سے محبت کرنے لگے لوگ، مطلب دن میں آپ 8-8 10-10 گھنٹے لوگ جو ہمارا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی تھریٹ تھی۔ ہمارا میوزک سن رہے ہیں جوان جو ہیں، ان کے سارے وہ پاکستانی پاپ سنگرز کو سننا پسند کرتے ہیں، اپنا گھٹیا پرانا ملا جلا ریمکس نہیں پسند کرتے۔ دیر از نو اوریجنلٹی، اور بالی ووڈ مر چکا ہے اور پاکستان کا یہی جو انفلوئنس ہے ان کو کھل رہا تھا۔ تو ایسے میں آپ سوچیں کہ کیا پاور ہے، کیا پاور ہے ان سیلیبریٹیز کی، اس میڈیا کی، اور اگر آپ چپ کر جائیں تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اب خیر چپی ختم ہو گئی ہے، بہت سارے سیلیبریٹیز نے سٹیٹس لگایا ہے، بہت پیاری باتیں کی ہیں، اس سے ہماری، میں کہتی ہوں ہماری فوج کی بڑی ہمت اس سے بنی ہے اور بہت اثر رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اب لیکن 2 آرٹسٹ ہیں جو کہ غائب ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ کمایا انڈیا سے، شہرت بھی، مال بھی، پاکستان سے بنے، پاکستانی ہیں، لیکن خاموش ہیں۔ اب اتنا خاموش ہیں کہ تھوڑی سی حیرت ہو گئی ہے کہ یہ ہے کہاں۔ پلیز اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہو کہ راحت فتح علی خان کہاں ہیں، عاطف اسلم کہاں ہیں، ٹھیک ہیں، پاکستان میں ہے بھی یا نہیں ہے، سب خیریت ہے، ہمیں بس ابھی اطلاع ہی دے دو تو بہت ہے۔ خیریت کی طرح تک بات پہنچ چکی ہے، جہاں ہے مطلب ہوتا ہے نا اپنوں کی فکر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جا کے ذرا تم ذرا فون کر دینا، میسج خط لکھ دینا۔ تو پلیز عاطف اسلم، راحت فتح علی خان کو ہم کال آؤٹ کرتے ہیں کہ بتا دیجئے کہ آپ خیریت سے تو ہیں، کیونکہ بڑی خاموشی ہے اور آپ کی ضرورت بھی ہے، ضرورت محسوس کی جا رہی ہے آپ کی، لیکن آپ ہے نہیں، اب پتہ نہیں آپ کی خیریت سے ظاہر اس لیے کنسرن ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کے خاموش ہیں، کسی چینل کسی جگہ ان کے نہ آپ کو گانے جو ان کو اس وقت بنانے چاہیے تھے ملی نغمے نہیں ہیں۔ کہاں ہو تم لوگ، پلیز بتا دو، کسی کو معلوم ہے تو ان کی خبر دیجئے کیونکہ یہ مسنگ ہے۔ آپ کی آواز پوری دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کی آواز کہاں ہے، وہ پاکستان کے حق میں کیوں نہیں؟ بالکل یہ ہمارے سب سے بڑے سٹارز ہیں، ہمارے میوزک سٹارز ہیں، آئیکونز ہیں، ملینز ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ خاموش ہیں، یہ کہاں ہے؟ تو یہ کوئی اطلاع ہو تو دیجیے گا، بلکہ ان کے فینز ان سے پوچھیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کا وائس آف کوائر، کدھر ہیں آپ؟ کیا کچھ لکھتے نہیں، ویسے تو بہت اچھا لکھتے تھے، بولتے بھی تھے، بلکہ اس وقت تو ہمیں راحت فتح علی خان کا وہ جو بابا جی کا دم کا پانی ہے، میرا خیال ہے وہ بھی اس کی بھی ضرورت تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ خیر اس کی ضرورت تو اس طریقے سے ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہم بھرپور طریقے سے ہمیں پتا ہماری تیاری ویسے ہی پوری ہے، تو وہ ہمیں اس طرح پھر بھی کچھ یہی کہہ دیتے، اچھا یہی بول دیتے۔ دیکھیں اب یہ اسٹرانگ میڈیا ہے نا، میڈیا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا ایفیشینٹلی استعمال کریں تو یہ دور تک آپ کی آواز پہنچتی ہے۔ تو بھارت میں کیا آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وائس آف ڈسینٹ، وہ ہم سنوا دیں یا بریک لینے پہلے؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ اللہ کرے اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں نا جن کا بیہیویئر ایسا تھا، یہ کچھ چیزیں نا آپ کو یاد رہنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے گا۔ بالکل، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بھارت میں کیا بات ہو رہی ہے، یہ جو بھارت نے اقدامات کیے اس کو لے کر۔ دیکھیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے آزاد مملکت لی تو یہی وجوہات تھیں، یہی حالات و واقعات تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی ویک اپ کال ہے جو وداؤٹ اینی ریزن تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، لیکن پاکستان ضروری تھا بننا۔ اب نظر آ رہا ہے 2 نیشن تھیوری ضروری تھی، اس وقت وہ حالات و واقعات تھے۔ اس وقت جو انڈیا میں مسلمان فیس کر رہے ہیں وہی حالات و واقعات فیس کر رہے ہیں جو ہم فیس کر چکے ہیں، اور یہ دنیا جانتی ہے۔ میرے تو آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جب میں مڈل ایسٹ میں ایک ریڈیو اسٹیشن پہ کام کر رہی تھی، بہت کم تھے وہاں پاکستانی، زیادہ وہاں انڈینز ہی کام کرتے تھے، تو ہم لوگوں کا ایک ایسے سیشن ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے سامنے دیکھا اس میں ایک ارشد نامی بڑے مشہور آر جے ہیں، شاید لوگ پہچان گئے ہوں، اس زمانے میں کرتے تھے، 2003 کی میں بات کر رہی ہوں، اور ہم ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چھیڑ میں ہاں بھائی تو بول پاکستانی، ہاں جو وہاں ہندو تھے نا، ہاں بھائی تو بول پاکستانی، اور وہ ان سے بڑے تھے عمر میں، مجھ سے بہت بڑے تھے عمر میں۔ میں نے قسم سے اس شخص کو روتے ہوئے دیکھا،
اپنے سامنے کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ یار یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, اور اس نے کیا کیا اس دن, میری آنکھیں اس دن کھلی اور مجھے آج تک وہ یاد رہے گا. وہ شخص رویا کہ کیا میں نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہندوستان کے لیے, تم لوگ مجھے ایسے بولتے ہو. کہاں تمہیں لگا کہ میری لائلٹیز نہیں ہے؟ ہم لوگ اپنے آپ کو پروو ہی کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم بھارتی ہیں, ہم انڈینز ہیں, اور تم لوگ ہمیں ایسے تنگ کرتے ہو, ایسے ٹیز کرتے ہو. یہ کون سے تانے, کون سا مذاق ہے؟ اور وہ شخص بل بلا کے رو رہا تھا, بل بلا کے. اور یہ اس کے لیے فرسٹ ٹائم نہیں تھا, یہ ان کے ساتھ روز ہوتا ہے. یہ مشاہدات اور یہ لوگوں کے جو تجربات ہیں, اس سے آپ سیکھیں, اور یہ بھی آپ اس کی امپورٹنس کو بھی جانیں کہ اگر ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ پاک آرمی جو ہماری سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے اور جو بھرپور طریقے سے دشمن کو جواب دیتی ہے, ابھی بھی جو جیسا ہم نے جواب دیا تو دانت کھٹے ہو چکے ہیں اور بلبلا رہا ہے, تڑپ رہا ہے بھارت. اور یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہر بھارتی کی جو ہے اب کمر میں درد شروع ہو گیا ہے, گردن ٹوٹ رہی ہیں, کیونکہ ان کی نظریں صرف آسمان پہ ہیں. جی کب شاہین آئیں گے, کب ان کو تو جو پرندہ شاہین ہے وہ بھی اس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں کہ ارے یہ پاکستانی شاہین آ گئے تو کہاں ہم لوگ کہاں چھپیں گے, کدھر جائیں گے, یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. کیا باتیں دیکھتے رہنا ہندوستانیوں, پلیز اوپر آسمان پہ نگاہیں وہاں ٹکی رہیں, کیونکہ ہم جواب دیں گے. بالکل ہم جواب دیں گے اور صحیح وقت پہ جواب دیں گے. بھارت کے اس ایگریشن کا ہم کسی بھی صورت کبھی بھی ہم نے ایگریشن نہیں کیا ہے, ہم ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں, ہم نے جوابی کارروائی کی ہے. ہم امن چاہتے ہیں, ہم ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے. ہم نے کبھی بھی پرووک نہیں کیا ہے بھارت کو, ہم نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس بھرپور صلاحیت بھی ہے کہ ہم اس کو دندان شکن جواب دیں. ہمارا ایک نقصان طیارے کا نہیں ہوا, ہمارے جیٹس ماشاءاللہ ان کو گرا کے تباہ کر کے ان کے طیاروں کو ماشاءاللہ خیریت سے واپس آ گئے. سلام ہے, سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنی آرم فورسز کو, اپنی ایئر فورس کو, اپنی نیوی کو, اپنی آرمی کو. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اگر یعنی پاکستان پر حملہ کیا, ایک تو رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں آپ نے حملہ کیا اور ٹارگٹ بنایا آپ نے مسجدوں کو, آپ نے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا. آپ وہاں پر عورتیں, بچے, وہ جو بچے کی پکچر آ رہی ہے, خاتون بھی وہاں پر تھیں, ان کی نماز جنازہ, بڑے رقت آمیز مناظر تھے. تو آپ یعنی یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے نا. یعنی اگر دشمنی بھی ہوتی ہے نا ذرا, تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن بھارت نے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان پر حملہ کیا اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا. جبکہ ہم نے اتنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ بھارت نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا, اس کے باوجود ہم نے صرف بھارت کی آرمی کو اور بھارت کے وہ طیارے جن پر بھارت کو بڑا ناز تھا کہ, اور جیسے یہ سب کو بیان یاد آ رہا ہے نریندر مودی کا, جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا اور اسے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا, ہو گئے, آ گئے, خرید لیے, پاکستان کامیاب اور نہ ہوتا. ایسا چونا آپریشن ہوا ان کے ساتھ کہ آہا پتایا ہی نہیں, جہاز تو بیچ دیے, پتایا نہیں اڑانا کیسے ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو ان کو ٹریننگ چاہیے, پاکستانی جو پائلٹس ہیں, جب پیس ٹائمز میں آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی کبھی ہمیں بتا دو, تھوڑی ہماری ٹریننگ کر دو, کریش کورس کر دو کہ یہ جہاز تو لے لیے, ان کو اڑاتے کیسے ہیں.